أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمد سے ہوئی، اس کی کچھ تفصیل ذکر کر دی گئی۔ پھر الحمد تمام تعریفیں ثابت کی گئیں، تمام تعریفیں ہیں، خاص ہیں، مخصوص ہیں، للہ اللہ کے لیے ہے۔ لام اس میں اختصاص کے لیے اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں۔ اور پھر ایک ترتیب سے یہاں ذکر کیا گیا اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کے 4 اوصاف ذکر کیے گئے۔ پہلا وصف رب العالمین، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم، چوتھا مالک یوم الدین۔ اب اس ترتیب سے یہ 4 اوصاف ذکر کیے گئے۔ پہلے اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی، اس میں جلالہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ترتیب سے پہلا وصف رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تربیت کرنے والا پروردگار ہے۔ دوسرا وصف الرحمن، بہت زیادہ مہربان، الرحیم، تیسرا وصف بہت رحمت والا، چوتھا وصف مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ تو ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل تو اپنی جگہ آ جائے گی۔ یہاں 2 نقطے ذکر کرنا مقصود ہے اس ترتیب میں، 2 باتیں۔ اللہ، یہ جیسے پیچھے بھی گزر گیا بسم اللہ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وضع فرمایا ہے اپنی ذات مبارکہ پر دلالت کرنے کے لیے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی صفت کو ظاہر کرتے ہیں، رحمان یا رحیم یہ رحمت کو ظاہر کرتے ہیں، خالق خلقت کو پیدا کرنے کو ظاہر کرنے کے لیے، مالک اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طرح باقی جتنے نام ہیں تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو ظاہر کرتے ہیں، کسی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ، یہ زمانے جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عربوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا، اور عرب کے علاوہ دوسری قوموں میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہود کے ہاں عبرانی میں یا نصارہ کے ہاں، تو وہ ان سے ملتے جلتے الفاظ تھے۔ الہ یا لاہیہ، اس طرح ملتے جلتے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جتنی انسانی فطرت ہے اور دنیا کے اندر جتنے انسان گزرے ہیں، ان سب میں تقریباً یہ بات ایک امر مشترک ہے کہ وہ سب کے سب ایک برتر قوت کو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو نہیں مانتے، اسلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن اس بات کو وہ مانتے ہیں کہ انسان سے، انسانیت کے اوپر ایک بڑی کوئی برتر قوت موجود ہے کہ اس طاقت اور اس قوت نے اس پورے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اور یہ پورا نظام اس کے حکم کے اور اس کے امر کے تحت چل رہا ہے۔ اب کوئی اس کو کوئی نام دے دیتا ہے، کوئی نام دے دیتا ہے، کوئی ایک طرح کا، کوئی دوسری طرح کا۔ پھر جو آسمانی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اور شریک بنا دیتے ہیں کہ جی وہ بارش کرنے والا دیوتا یہ ہے، اور رزق دینے والا دیوتا یہ ہے، اور اولادیں دینے والا یہ ہے، اور فلاں والا یہ ہے، اور فلاں والا یہ ہے۔ تو بہت سارے اور شریک بنا دیتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے بھی ایسے بہت سارے شریک بنا رکھے تھے۔ لیکن انسانی ذہن میں، فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ ان سب دیوتاؤں پر اور ان سب جو ان کے ذہن میں خدا موجود ہیں، ان سب سے بڑھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک بڑی ذات، کوئی ایک بڑا رب، کوئی ایک بڑی ذات موجود ہے کہ جس نے ان سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یہ سب اس کے ماتحت ہے۔ اس سب کا
یہ وہ بات ہے جس کو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اس کی طرف اشارہ فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اور اس کا آس پاس کا معاشرہ اس کو یا یہودی بنا دیتا ہے یا نصرانی بنا دیتا ہے یا مجوسی بنا دیتا ہے، تو اس میں یہ غلط سلط اعتقادات، غلط سلط باتیں اس کا معاشرہ، اس کے والدین، اس کے خاندان کے لوگ بھر دیتے ہیں۔ لیکن وہ ایک اصل بات جو ایک فطرت جس پر انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے کہ کوئی بہت بڑی برتر ذات ہے اور اس نے اس پورے نظام کو، اس پورے عالم کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس کو تعبیر کرنے کے لیے اب ظاہر ہے وہ ذات چونکہ سب سے اونچا، اوپر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ ہے، تو اس کو انسان اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا کہ جی یہ وہ ذات ہے۔ تو اس کو پہچاننے کے لیے وہ اوصاف کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بہت قوت والی ذات ہے، وہ بہت طاقت والی ذات ہے، وہ بہت فلاں والی یا لوگوں کو دینے والی، عطا کرنے والی، تو وہ اس کے اوصاف سے ان کو پہچانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی جب ذکر فرمایا اپنا اور اپنا تعارف فرمایا تو اپنے اوصاف ذکر کر کے کہ جس سے انسان باری تعالیٰ کا جو ہے وہ علم حاصل کر سکے، باری تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو سکے۔ یہاں ابتدا میں جب وہ کلام اللہ کی ابتدا کی گئی تو اس ترتیب پر یہاں رکھا گیا الحمدللہ، اللہ جو اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والا نام ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اس کو ذکر، اس کا پہلا وصف ذکر کیا گیا رب العالمین، کہ وہ تمام عالمین کا رب۔ الرحمن بہت زیادہ رحمت والا، الرحیم بہت مہربان، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ تو ان چار اوصاف کو اس طرح ذکر کیے گئے اس ترتیب سے۔ تو یہاں دو نقطے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ذکر کیا گیا، کوئی صفت پہلے ذکر نہیں کی گئی، جیسے یوں نہیں کہا گیا الحمد للرحمن، تمام تعریف رحمان کے لیے ہیں، الحمد للرحیم تمام تعریف رحیم کے لیے ہیں، ہے نا، الحمد لرب العالمین تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی وہ ایک وصف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تو سننے والے کے، پڑھنے والے کے ذہن میں یہ ہوتا کہ حمد، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اس صفت رحمت کی وجہ سے ہیں، یا وہ اس صفت کے رب ہونے کی وجہ سے ہے، یا وہ تمام تعریفیں اس صفت مالک ہونے کی وجہ سے ہے، خالق ہونے کی وجہ سے۔ جب للہ ذکر کر دیا تو اللہ ایک ایسی ذات جو تمام صفات کمال کو، تمام اچھی صفات کو جامع ذات، تو اللہ کہنے سے اس کے ذہن میں تصور آیا ایک ایسی ذات کا جس میں تمام اچھی صفات پائی جاتی ہیں، جو تمام اچھی صفات کا مالک ہے، تمام اچھی صفات کو جامع ہے، اور تمام بری صفتوں سے وہ دور ہے، پاک ہے، منزہ ہے تمام بری صفات سے، تمام نقائص سے، اور تمام گندی چیزوں سے، ایسی باتوں سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، ان سے وہ بالکل پاک اور منزہ ہے۔ تو لہٰذا تمام صفات اس کے اندر آ گئی۔ پھر اس کے بعد چار صفتیں جو ذکر کی گئی، اس میں بڑا نکتہ ہے کہ عام طور پر جو جاہلی اقوام ہیں انہوں نے خدا کا جو تصور پیش کیا ہے اپنے اپنے ہاں، تو اس تصور میں خدا کا جو تصور انہوں نے پیش کیا ہے وہ ایک بہت قوت اور طاقت والی ذات کا تو پیش کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک خوفناک اور ایک ہیبتناک ذات کا تصور پیش کیا ہے تاکہ بندے اس سے ڈرتے رہیں۔ چنانچہ جو معبود کا یا جو جاہلی اقوام ہے یا ہندو وغیرہ ہیں، ان کے یہاں اگر آپ دیکھیں کہ جو خداؤں کے یا بتوں کے یا معبودوں کے مجسمے وہ بناتے ہیں بڑے خوفناک سے، بڑے کریہ سے، ناپسندیدہ سے، کہ انسان کو اس کو دیکھ کر خوف محسوس ہو، ڈر محسوس ہو۔ تو عام طور پر جاہلی اقوام نے اپنے دیوتاؤں کا جو تصور پیش کیا ہے وہ ایک طاقتور اور ایک ایسے غضبناک اور ہیبتناک ذات کا کہ وہ غضبناک اور ہیبتناک ذات جہاں پر ہو تو گویا کہ بس سب اس سے ڈر کر اور سب اس کے سامنے بچ جائیں اور اس سے ڈر کر مجبوراً اس کے پاؤں میں پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف پیش کیا تو یہ کہ نہیں، ایسی ذات نہیں کہ لوگ ڈر کر اور لوگ ہیبت کی وجہ سے، لوگ خوف کی وجہ سے اس کے سامنے گر جائیں، نہیں، بلکہ وہ اتنا رحمت والا ہے اور اتنا زیادہ وہ
پر عالمین کو، جہانوں کو پالنے والا، ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپنے والا ہے کہ اس کی رحمت کی وجہ سے مخلوق کے دل میں اس کی محبت، اور وہ اس محبت کی وجہ سے اور وہ اس پیار کی وجہ سے اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس کے سامنے جھکتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، محض ڈر کی وجہ سے نہیں، محض صرف ایک خوف کی وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بہت خوفناک ذات ہے، وہ بہت رحمت والی ذات، بہت زیادہ مہربانی والی ذات ہے کہ اس کی بہت زیادہ مہربانی کی وجہ سے، بہت زیادہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے مخلوقات اس کی طرف دوڑتی ہیں، بندے اس کی طرف دوڑتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس سے دور بھاگنا نہیں چاہتے۔ جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے اس کے پیار اور اس کی شفقت کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے، تو بندہ اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے، اس کے پیار کی وجہ سے، اس کی شفقت کی وجہ سے، اس کی مہربانی کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بہت ہیبتناک اور خوفناک ذات ہے کہ اس سے خوف آنے کی وجہ سے بندے اس کے سامنے جھک جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نام پہلے ذکر کیا کہ تمام خیر کی، کمال کی صفتیں اس کے اندر ہیں، اور پھر جو اوصاف ذکر کیا، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، ذکر کر کے گویا بتا دیا کہ اس کا تعارف اللہ تعالیٰ کا وہ کسی خوفناک ذات کا نہیں ہے، وہ تعارف ہے ایک بہت رحمت والی ذات کا۔ اور اسی کو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے آگے آگے رہتی ہے، میری رحمت میرے غضب سے سبقت کیے ہوئے ہے، اور میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ تو رحمت والی ذات ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے بندے اس کے پاس لوٹتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نقطے کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کو ذکر کیا گیا، پھر رب العالمین، پھر دوسری صفت الرحمن، پھر تیسری الرحیم، پھر چوتھی مالک یوم الدین۔ ان صفات کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آگے مستقل ہم ذکر کریں گے۔